گریپس، انگور میں منرلز، پوٹاشیم، فاسفورس، میگنیشیم، کیلشیم، وٹامن سی، کاربوہائیڈریٹس اور بہت سے اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو باڈی کو کلین کرتے ہیں، باڈی کی صفائی کرتے ہیں، ہمارے خون کو بھی صاف کرتے ہیں، ہمارے جسم کی گندگیوں کو ریلیز کرتے ہیں، جسم سے باہر نکالتے ہیں. اس کے بہت سے فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہارٹ مسل کی فلیکسیبلٹی اس سے زیادہ ہوتی ہے. دل جیسے پمپ کرنا آہستہ آہستہ کم کر رہا ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں جن لوگوں کو پیس میکر کی ضرورت پڑتی ہے، اب وہ قدرتی طور پر دل دھڑکنا کم ہو گیا جی، اب 30% کام کر رہا ہے، اب 40% رہ گیا. کیوں؟ کہ اب وہ اس طرح پمپ نہیں کر پا رہا، جسم کو خون نہیں پہنچا پا رہا. تو کیا ایسے لوگوں کو انگور کھلائیں تو ان کی ہارٹ کی فلیکسیبلٹی بڑھ جائے گی. ہارٹ ایک ایسا آرگن ہے جو سب سے زیادہ فلیکسیبل ہے، کیونکہ پورے جسم کو بلڈ سپلائی اس نے اپنے بیٹ سے دینی ہوتی ہے. تو جتنی اچھی ہارٹ کی بیٹ ہوگی اتنا اچھا پورے جسم میں خون گردش کرے گا. تو جن کی فلیکسیبلٹی کم ہو جائے تو ان کی ہارٹ مسل کی فلیکسیبلٹی کو بڑھانے کے لیے انگور ایک بہت بہترین تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. کینسر کے اگینسٹ فائٹ کرتا ہے، علاج نہیں کرتا اگرچہ، مگر کینسر کے اگینسٹ یعنی کینسر سے پروٹیکشن کے لیے اگر آپ پہلے سے لے رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کینسر سے بچا لے گا. لیکن اگر کینسر ہو جائے تو اس کا علاج نہیں کر سکتا. کولیسٹرول کو بھی کم کرتا ہے، جیسے جو کم کرتے ہیں اسی طرح انگور بھی کولیسٹرول کو کم کرتا ہے. باڈی سے ٹاکسینز نکالتا ہے یعنی کہ گندے مادے خارج کرتا ہے. بلڈ ویسلز کو اسٹرینتھن کرتا ہے، ہماری جو خون کی نالیاں ہیں، رگیں ہیں، ان کو اسٹرانگ کرتا ہے. جن لوگوں کے اندر خون کے بہہ جانے کا مسئلہ ہے، ہیموفیلیا ہے، خون ان کا بہت زیادہ بہہ جاتا ہے، مینسز میں بھی جن لوگوں کو بلڈ بہت زیادہ آتا ہے، تو ان کو اگر مینسز سے پہلے ہی کچھ دن باقاعدگی سے انگور کھاتے رہیں تو لیول ذرا کم رہے گا ہیوی بلیڈنگ کا. اسی طرح بلڈ ویسلز کی لیکیج نہیں ہونے دیتا. جیسے ذرا سا کٹ لگ جائے تو بہت زیادہ لیکیج ہو جاتی ہے اور خون بہہ جاتا ہے، تو یہ بلڈ ویسلز کی لیکیج کو کم کرتا ہے، ہونے نہیں دیتا. ٹیشوز میں انفلیمیشن بھی نہیں ہونے دیتا. یعنی جسم کے کسی بھی حصے کے ٹیشوز ہیں اگر انفلیم ہو جاتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کئی لوگوں کو جگہ جگہ ورم پایا جاتا ہے، کبھی پاؤں میں، کبھی گھٹنوں میں، کبھی کسی جوڑ میں، کبھی کسی جگہ پر، مختلف جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں ورم پائے جاتے ہیں. تو ایسے ورموں میں انگور بہت ہیلپ فل ہے. اسی طرح لیور کے ڈیمیج کو بھی کم کرتا ہے، جگر کی شکست و ریخت کو بہتر کرتا ہے. اس کو مکمل طور پر نہیں کر سکتا کیونکہ جب ہم بہت زیادہ کسی بھی چیز کو ڈسٹرائے کر چکے ہوتے ہیں تو ان کے لیے پھر علاج کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ایک ہیلپنگ میڈیسن کے طور پر آپ اگر پہلے سے اپنی غذا میں ایسی چیزوں کا استعمال کریں تو ان خطرات سے بچ سکتے ہیں. بوڑھے لوگوں میں ویژن امپروو کرتا ہے، پوری نظر کی کمزوری کو ٹھیک نہیں کر سکتا. الکوہل کے عادی لوگوں کو ہیلپ کرتا ہے، یعنی الکوہل کا اینٹی ڈوٹ ہے. جن لوگوں کو الکوہل کی عادت ہو یا جو لوگ ڈرنک کرتے ہوں ان کو اگر انگور کھلائے جائیں تو ان کے اندر ایک تو اس کی عادت کو کم کرنے کے لیے طبیعت کا رجحان بنتا ہے، دوسرا الکوہل چھوڑنے سے جو ان کو وقتی طور پر کمزوری کا احساس ہوتا ہے اس کو پورا کرتا رہتا ہے. اگر جو لوگ ڈرنک کرتے ہیں اس کو جب جان لیتے ہیں کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے اور نہیں پینا چاہیے، بہترین طور پر ہیلپ فل ہے ان کے لیے کہ ایک تو ان کو کمزور نہیں ہونے دیتا اور دوسرا ان کی ڈیزائر آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جاتی. تو انگور اس کا بہترین آلٹرنیٹ ہے. مائیگرین میں ہیلپ کرتا ہے، سر کے درد میں، چاہے وہ آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کام کرتا ہے. بالوں کے لیے بہت اچھا ہے، بالوں کو خوبصورت بناتا ہے، روکھا پن بالوں کا دور کر کے ان کو چمکدار بناتا ہے. مرے ہوئے بالوں میں اس سے زندگی آتی ہے اور اس میں فیٹی ایسڈز زیادہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بالوں کو لائف ملتی ہے انگور کھانے سے. اور جو اموات بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتی ہیں ان کے رسک کو کم کرتا ہے. یعنی ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے جو ہیمریج، برین ہیمریجز ہوتے ہیں، برین ہیمریج کو کسی حد تک پروٹیکٹ کرتا ہے اگر اس کو ہائی بلڈ پریشر کے لوگ لیتے رہیں. بریسٹ، لیور، لنگز، پروسٹیٹ کے کینسر کو بھی پریونٹ کرتا ہے، یعنی ہونے سے روکتا ہے. اگرچہ ہو جائے تو پھر اس کا علاج صرف انگور سے نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح دودھ ہے، ہڈیوں کے لیے دودھ بہت ضروری ہے، امیون سسٹم کے لیے، اسکن کے لیے، ہائپر ٹینشن کو بھی پریونٹ کرتا ہے. یعنی ان ساری بیماریوں میں دودھ ایک بہت اچھی غذا ہے. ہائپر ٹینشن ہوتا ہے ہائی بلڈ پریشر کا ہائی ہونا، اور امیون سسٹم کیا، قوت مدافعت کا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے، وائٹ بلڈ سیلز کو
جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے، ان کو نہ کم ہونے دیتا ہے نہ بڑھنے دیتا ہے، کیونکہ کم ہو جائیں یا بڑھ جائیں دونوں میں جسم کے اندر تباہی پھیلاتے ہیں. لہذا ان کو ایک لیول پر رکھتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا قوت مدافعت کا جو نظام ہے وہ اسٹرانگ رہتا ہے اور بیماریوں کے خلاف ہمیں ہیلپ ملتی ہے. دودھ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور یہ تازہ دودھ کی بات ہو رہی ہے. پھر ڈینٹل ڈکے کو بھی کم کرتا ہے. ریسپریٹری پرابلمز اور ہائیڈریشن، اوبیسٹی، آسٹیوپروسس، کینسر کی کچھ قسموں کو پریونٹ کرتا ہے. اس میں وائٹامن اے، بی، کیلشیم، کاربوہائیڈریٹس، فاسفورس، میگنیشیم، پروٹین، زنک، ریبوفلیون پائے جاتے ہیں جو بہترین نیوٹرینٹ ہے. اتنی ساری چیزیں اگر آپ کو دودھ میں مل جائیں تو آپ کو ملٹی وٹامن کی ضرورت رہتی. صبح سویرے آپ پہلے خالی پیٹ اگر شہد کھا لیتے ہیں اس سے آپ کو اتنی ساری وٹامن مل جائیں گی. پھر آپ ناشتے میں اگر کچھ نہیں کھا سکتے، ٹائم ہی نہیں بچا، تو ایک دودھ کا گلاس آپ کو 5-6 گھنٹے کے لیے کسی بھی چیز کھانے سے بے نیاز کر دیتا ہے، کیونکہ یہ کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے، مکمل غذا ہے. گاجر آج کل وافر مقدار میں موجود ہے، بہت پیاری چیز ہے، اللہ نے اس میں بہت سے فائدے رکھے ہیں، سستی چیز ہے، لہٰذا اس کو شوق سے کھائیں. اور جب آپ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے گاجر لے کر آئیں گے تو آپ بڑی محبت سے کھائیں گے اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے جس نے گاجر بنائی اور اتنی سستی وافر مقدار میں موجود اور آرگینک موجود ہے. گاجر میں اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں، جسم کی صفائی کے لیے بہترین چیز ہے. اس میں وائٹامن اے، سی، کے، B1، B3، B6 ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ڈائٹری فائبر ہے، یعنی اس کے کھانے سے موٹاپا بھی نہیں ہوتا. ڈائٹ کرنے والوں کے لیے بہترین چیز ہے، بہترین ڈائٹ ہے. پوٹاشیم، مینگنیز، فاسفورس، میگنیشیم اور فیلیٹ اس کے اندر پائے جاتے ہیں. ایک نارمل گاجر میں 52 کیلوریز پائی جاتی ہیں. گاجر کھانے والوں کو ہارٹ ڈیزیزز نہیں ہوتی. کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کے اگینسٹ اور کینسر کے اگینسٹ پروٹیکشن پائی جاتی ہے. ویژن اور خاص کر نائٹ ویژن امپروو ہوتا ہے، یعنی نظر کی کمزوری اس سے امپروو ہوتی ہے. بلڈ شوگر کو ریگولیٹ کرتی ہے، یعنی کم یا زیادہ نہیں ہونے دیتی. اور لنگز کے لیے بھی بہت اچھی ہے. اسموکرز یعنی کہ سگریٹ نوش جو ہوتے ہیں، سگریٹ پینے والے لوگ اگر آپ کے آس پاس ہوں، اگر انہیں آپ گاجر کھلائیں تو ان کے پھیپھڑوں کو ایک طرح سے اسٹرینتھن کرے گی. اور اگر وہ سگریٹ نوشی ترک کرنا چاہتے ہیں تو گاجر سے ہیلپ لے سکتے ہیں، جیسے الکوہل پینے والے انگور سے ہیلپ لے سکتے ہیں. تو گاجر جو ہے وہ ان کو کافی حد تک ایک سپورٹ کرے گی، کیونکہ یہ لنگز کے لیے بھی بہت اچھی ہے. گاجر کیسی ہونی چاہیے؟ عموماً گاجر لینے میں لوگ کوئی کہتے ہیں بہت پتلی ہونی چاہیے، کوئی کہتے ہیں بہت بڑی ہونی چاہیے. گاجر ایک درمیانے سائز کی ہونی چاہیے. اسٹرانگ گاجر ہونی چاہیے، موڑنے سے مڑتی نہیں، ٹوٹ جاتی ہے مگر مڑتی نہیں. فریش جو ہوتی ہے اسٹرانگ ہو، جس کا تنا سیدھی ہو، ٹیڑھی میڑھی نہ ہو، اور جس کے اندر رس خوب بھرا ہو. اس کا رنگ قدرے سرخ ہوتا ہے، زیادہ بال اس پر نہیں پائے جاتے، اور اس کے اندر کا جو یلو روٹ سی جو اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ بھی بری چیز نہیں ہے. اکثر لوگ اس کو نکال دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی وہ فائدہ مند ہے، کیونکہ وہی اصل میں بیسک فائبر ہے اس کا. باقی کے تو اس کے اندر جوسیز اور وائٹامنس ہوتے ہیں. اس کا کلر جو ہے وہ چمکدار ہونا چاہیے، چمکتی ہوئی اسکن ہونی چاہیے گاجر کی. وہ فریش گاجر ہوتی ہے. جو ڈھیلی ہو، مڑ جائے، اوپر سے سوکھی سوکھی اور روکھی ہوئی گاجر، اس کے اندر وہ وٹامن نہیں پائے جاتے جو آپ کو میں نے اس میں بتائے ہیں.